بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ بنو نذیر کے لوگ فلسطین کے باشندے تھے۔ تقریباً 132 سن عیسوی میں یہودیوں کے چند قبائل جن میں بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی شامل تھے، رومیوں کی سخت روی کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کر کے یثرب آباد ہو گئے تھے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب تھا، جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حی بن اخطب عظیم پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے کم و بیش 2 سال بعد حی بن اخطب کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، جو ایک سردار کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھی۔ خیبر میں حی بن اخطب اور ابی الحقیق یہودیوں کے سب سے زیادہ صاحبان ثروت اور ان کے معزز ترین اشخاص سمجھے جاتے تھے، اور وہاں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ وقت گزرتا رہا اور یہودی سردار حی بن اخطب کی بیٹی سن بلوغت کو پہنچنے تک کے مراحل طے کرتی رہی۔ اس تمام عرصہ میں سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کی شہرت کافی عام ہو چکی تھی۔ بیٹی نے جو ہی سن بلوغت میں قدم رکھا تو حی بن اخطب نے اسے اپنے چچا زاد بھائی سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی شادی اپنے چچا زاد بھائی سے کر دی۔ بنو نذیر کے یہودی چونکہ خیبر میں جمع ہو کر برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی نہ کسی سازش میں ملوث اور آس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی مدینے کے مہاجرین و انصار کے خلاف ابھرتے رہتے تھے، اس لیے آپ کو لا محالہ ایک روز ان سے 2 ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مدینے سے وہاں کا رخ کرنا پڑا۔ حی بن اخطب کی بیٹی کی شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز اس نے خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر اس کی خوابگاہ میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ لڑکی یہ عجیب خواب دیکھ کر بیدار ہوگی اور اپنے خواب کا تمام حال صبح اپنے شوہر کو بیان کر دیا۔ بدبخت شوہر کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے خواب سنتے ہی سردار کی بیٹی کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا، کیا تجھے یثرب یعنی مدینے کا اشتیاق ہے اور اس کے حکمران یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش کی تمنا ہے؟ سردار کی بیٹی نے جب اپنے شوہر کا یہ سخت رویہ اور اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات سنی، اسے گویا کہ خواب کی تعبیر کا اندازہ ہونے لگا۔ دل کے کسی کونے میں اللہ کے رسول کی محبت کا بیج جڑ پکڑنے لگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ محبت کا دم بھرنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سردار کی بیٹی کے اس خواب کی تعبیر کیا ہونے والی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے چند روز بعد ہی مجاہدین اسلام نے حی بن اخطب کے قلعے پر دھاوا بول دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سردار کی بیٹی کا شوہر بھی اس لڑائی میں واصل جہنم ہو گیا۔ قلعہ فتح ہونے کے بعد بہت سا مال غنیمت اور کنیز ہاتھ لگی، جن میں سے ایک حسن و جمال کی پیکر یہودی سردار کی بیٹی بھی تھی۔ ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب خیبر میں گرفتار شدہ عورتوں کو جمع کیا گیا، ان میں یہودی سردار حی بن اخطب کی بیٹی بھی تھی، جس کے حسن و جمال کی خیبر میں پہلے ہی سے شہرت تھی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت کے طور پر سردار کی بیٹی کو بطور کنیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مانگ لیا، جسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور سردار کی بیٹی کو بطور کنیز حضرت دحیہ کلبی کے سپرد کر دیا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ جو ہی سردار کی بیٹی کو دحیہ کلبی کے سپرد کیا گیا تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار حی بن اخطب کی بیٹی بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ ہے، اس لیے
مناسب ہوگا کہ آپ خود اسے اپنی کنیز میں لے لیں۔ یہی درخواست کچھ دوسرے لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی کو بلا کر ان سے فرمایا اگر وہ کچھ خیال نہ کریں تو کوئی اور کنیز اپنے لیے پسند کر لیں اور اس لڑکی کو آپ کی خدمت کے لیے رہنے دیں۔ چنانچہ حضرت دحیہ کلبی نے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور باخوشی وہ لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کے بعد ابو داؤد علیہ الرحمہ نے مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار حی بن اخطب کی بیٹی کو ان کی مدت عدت گزرنے کے بعد ان کی مرضی معلوم کر کے اور انہیں آزاد کر کے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو اس کی باقاعدہ قیمت ادا کر کے لیا تھا اور پھر انہیں آزاد کر کے انہیں اپنی زوجیت میں داخل کیا تھا۔ اس طرح یہودی سردار کی بیٹی نے خیبر میں جو خواب دیکھا تھا انہیں اس کی تعبیر مل گئی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں وہ خوش نصیب و خوش قسمت لڑکی کون تھی؟ وہ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو فتح خیبر کے موقع پر صفر مظفر 7 ہجری کو اسلام لائی، اور بعد از اسلام آپ نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ آپ نہایت عقل مند، حسن و جمال کی پیکر، بردبار اور صاحب فضل و کمال خاتون تھی۔ پرہیزگاری، عبادت و ریاضت اور صدقہ و خیرات کرنے میں عظیم مقام رکھتی تھی۔ آپ کی ایک شان بہت ہی نرالی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، دیکھا آپ رو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ عرض کیا کچھ ازواج خود کو افضل کہتی ہیں کہ وہ آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اور ان دونوں رشتوں کی وجہ سے وہ افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اے صفیہ، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں؟ اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو کہ مجھے تو 3 عظیم المرتبت انبیاء کرام کی نسبت حاصل ہے۔ دوستو، آپ کے فضائل و کمالات پر درجنوں روایات کتب احادیث و تواریخ میں نقل ہیں، جیسا کہ امام زرقانی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے سونے کی بالیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج میں تقسیم کی تھی، اور دیگر ازواج کے ہاں کھانا بنا کر بھی بھجوایا کرتی تھی، کہ جس کا ذکر بخاری و مسلم شریف میں بھی ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ان پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنے کرم و فضل سے خلوص دل سے دین اسلام کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔